کوئی مولا علی کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ کہا یہ بتائیے انسان برا کب بنتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا امام الاولیاء مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں برے انسان کی محبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ تلوار دیکھنے میں خوبصورت ہوتی لیکن اثر اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایسے برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، برے انسان کی صحبت نہ کرو، کیونکہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو جیسی صحبت ویسا اثر، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے اچھا بنو گے۔ اور پھر آگے امام الاولیاء سرکار مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو۔ امام حسن نے کتنی بڑی صلح کیا، دو قوم میں آپ نے خونریزی سے، قتل و غارت گری سے قوم کو بچا لیا، یہ صلح ہی کا نتیجہ ہے۔ تو وہی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ مردہ کیسے اکڑ جاتا ہے؟ اور ہمیشہ وہی ڈالی جھکتی ہے جو پھلدار ہو، جس میں پھل ہی نہیں ہے وہ ایسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ تو جو انسان جھکتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے، وہ وزندار ہوتا ہے۔ تن کر کھڑا ہوا جو جڑوں سے، اکھڑ گیا واقف نہ تھا جو پیڑ ہوا کے مزاج سے۔ سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا، سرکار مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے کتنا حسین جواب فرمایا، واہ واہ، بڑا پیارا جواب آپ نے عنایت فرمایا۔ کہا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اگر کوئی اپنا ہی ہے تو وہ اپنا کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے تو وہ اپنا ہوتا نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آگے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے، یعنی علم نہیں فساد پیدا کرتا، جو نامکمل ہے، جو انکمپلیٹ ہے، ناقص علم ہے، جو کم علم ہے، جو نامکمل ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کی جائے تو پوری کی جائے، علم حاصل کیا جائے تو پورا، آیت پڑھی جائے تو پوری، آدھی آیت نہ بتائی جائے، حدیث پڑھی جائے تو پوری حدیث، کوئی بھی بات کی جائے تو پوری، انکمپلیٹ نہیں۔ سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہ جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، بے شک، کیونکہ جب عزت نہیں ہوگی اور جاؤ گے تو اور رسوا ہوگے، تو اس لیے جہاں عزت ہو وہیں جانا چاہیے۔ امام الاولیاء مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں زندگی کے 3 سنہرے اصول ہمیشہ یاد رکھو، اور وہ 3 سنہرے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ نمبر 3، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وشواس کرتا ہے، اس سے کچھ مت چھپاؤ۔ یہ 3 سنہرے اصول ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ دوسرا قول مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ وہ دنیا کو راضی کرنے چلتا ہے تو آخرت میں نقصان ہو رہا ہے، آخرت کو راضی کرنا چاہتا ہے یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہتا ہے تو اس کا دنیا میں خسارہ ہو رہا ہے، دنیا اس کی بگڑ رہی ہے۔ آپ کے ایک ایک قول میں بڑی گہرائی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا آپ کے اقوال مبارک اور اقوال زرین میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ سرکار امام الاولیاء مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں کوئی انسان آیا اور اس نے پوچھا
کہ हुजूर ये बताएं इंसान बुरा कब बनता है। कोई मौला अली की बारगाह में आके सवाल किया, और सवाल क्या किया, कहा ये बताइए इंसान बुरा कब बनता है। तो आपने इरशाद फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे तब वो बुरा बनता है। इंसान जब अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे तब वो बुरा बनता है। अब यहाँ मौला की बात पर वो कबीर दास जी का दोहा याद आ रहा है कि बुरा देखन जो मैं चली मुझको मिला न कोई, मन देखा जो आप ना मुझसे बुरा न कोई। फरमाते हैं कि मैं जब बुरा देखने चला तो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरी कायनात में मुझको कोई बुरा मिला ही नहीं। और जब मैंने अपना मन अंदर झांक के देखा, अपने मन में देखा, यानी खुद अपने दामन में देखा, झांक कर अपने आप को देखा, अपने आप में जब कमियां देखा तो मुझे अपने से ज्यादा बुरा कोई इंसान मिला ही नहीं। तो वही मौलाए कायनात भी इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान बुरा कब बनता है, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे तब वो बुरा बन जाता है। और आपके अक़वाल मुबारका में से एक कौल ये भी है कि आपने फरमाया इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचाता है। इल्म जो है वो रहबर का काम करता है, यानी इल्म जो है वो राह दिखाता है, रहबरी करता है, और अमल मकसद तक पहुंचाता है, मंजिल मकसूद तक अमल पहुंचाता है। लिहाजा इल्म और अमल दोनों होना चाहिए। इल्म है तो आपको रास्ता मिलेगा और रोशनी मिलेगी, और अमल है तो आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। सरकार मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ एक तेरा रब है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। और रब की चाहत का, परवरदिगार की चाहत का, मौला की चाहत का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना चाहती है, कि माँ की चाहत की कोई मिसाल नहीं, कोई नज़ीर नहीं। तो हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि 70 माओं से कहीं ज्यादा मौला अपने बंदे से प्यार करता है।